حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا نام غفار ہے، غین کی کسرے کے ساتھ ان کا جو غین کی زیر کے ساتھ ان کے قبیلے کی نسبت ہے غفاری۔ اب اس میں بسا اوقات غفاری پڑھا جاتا ہے، لیکن غفار یہ اللہ رب العزت کی نسبت ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے، صفاتی نام ہے، تو غفار کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو یہ ان کی جو نسبت ہے غفاری ہے، یہ اپنے قبیلے میں تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بعثت نبوی سے پہلے بھی بت پرستی سے اور جو مشرکانہ رسومات تھی ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا ہوا تھا۔ تو ان کو جب خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دعوے کی، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ مکرمہ میں روانہ فرمایا اور ان سے کہا کہ جا کر معلومات لے کر آؤ، کہ تم معلومات لے کر آؤ کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ تو بہرحال جب حضرت انیس مکہ مکرمہ میں آئے تو انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، اور جو کچھ ان کو معلومات ملی تو یہ واپس جب اپنے علاقے میں گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ تم نے کیا پایا ہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہاں، ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کو کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ تو یہ خود فرماتے ہیں حضرت انیس، حضرت ابو ذر کے بھائی، کہ میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، لیکن ان کا جو کلام ہے جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کلام نہ کاہنوں کے کلام کی طرح ہے، اور چونکہ یہ عربوں میں اشعار کا بہت رواج تھا اور اشعار میں بہت مہارت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہ ان کا کلام شعر ہے، کیونکہ اشعار کے وزن پر میں نے ان کے کلام کو لایا ہے، لیکن اشعار کے وزن پر بھی نہیں ہے ان کا کلام۔ لوگ ان کو ساحر اور کاہن کہتے ہیں، لیکن وہ انتہائی سچے اور امانت دار ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اپنے بھائی کے جو وہ لے کر آئے تھے ان کی خیر خبر، تو جب یہ سنی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال اور گھر میں اپنے اس بھائی کو خلیفہ بنا کر خود سفر طے کیا، خود آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور دن کو جب آئے تو ادھر ادھر بہت دیکھا، لیکن چونکہ شروع میں بہت مخالفت کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے بذات خود تو ان کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا، کسی سے پوچھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، کیونکہ شروع میں بہت مخالفت کا دور تھا۔ دن پورا اسی طرح گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو شام کو ادھر ہی حرم میں انہوں نے چادر بچھائی اور آرام کرنے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، تو ان کو ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر رات کو کھانا کھلایا اور رات کو سلا دیا ان کو۔ پہلے دن ایسا ہوا، دوسرے دن ان کو رخصت کیا، پھر دیکھا تو اگلے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن پھر حرم میں دیکھا ایک مسافر ہے، تو وہ اس طرح آرام کرنے لگا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے دن پھر ان کو اپنے ساتھ لے لیا، گھر میں لے گئے اور گھر میں لے جا کر ان کو کھانا کھلایا اور سلایا۔ اب نہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ڈر کے مارے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنے کی نوبت حاصل ہوئی۔ بہرحال دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب تیسرے دن پھر یہی صورت پیش آئی، لیکن تیسرے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر گھر گئے تو گھر میں جا کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، چونکہ 3 دن سے آپس میں آنا جانا ہے اور 3 دن سے بات چیت ہے، تو کچھ اعتماد ان کو حاصل ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، ماجرا کیا سنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ بے شک آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں صبح کو جب جاؤں گا تو میں آپ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ میرے بالکل ساتھ نہیں بلکہ تھوڑا پیچھے چلیں، اگر راستے میں کہیں خطرہ مجھے محسوس ہو تو میں اپنے پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے لگوں گا، آپ آگے آگے چلتے رہیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات میں یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم چپکے سے اپنے خاندان قوم قبیلے میں چلے جاؤ، ابھی مخالفت کا زور تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو جب ہمارے کچھ افراد ہو جائیں گے، کچھ افراد بڑھ جائیں گے تو اس وقت تم واپس آ جانا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اتنی قیمتی دولت اور اتنی اچھی دولت مجھے ملی ہے، کیوں نہ میں اس کو سب کے سامنے ظاہر کروں۔ بہرحال یہ گئے اس وقت حرم میں، اور حرم میں چونکہ قریش کی مختلف مجالس لگا کرتی تھی، تو اس وقت حرم میں جب گئے اور حرم میں جا کر انہوں نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انہوں نے گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب انہوں نے جب یہ کہنا تھا کہ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ایسے لگا کہ جیسے بیڑوں کے چھتے میں انسان پتھر مار دے تو ہر طرف سے وہ انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح کافر سارے ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت ان کو مارا۔ انہوں نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچانا، اور پھر کفار کو پیچھے کیا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے اور یہ قبیلہ تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا ہے، خدا نخواستہ اگر ان کو تم نے مار دیا تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ کیا کرتے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہہ کر پیچھے کیا۔ پہلے دن تو ایسا ہوا، دوسرے دن پھر یہ حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور پہلے دن کے مار کی وجہ سے جسم بھی پھولا ہوا ہے، منہ بھی سوجا ہوا ہے۔ دوسرے دن پھر جا کر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیا۔ دوسرے دن پھر یہی صورت پیش آئی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہہ کر، کفار کو یہ کہہ کر کہ تمہارا تجارتی قافلہ اور تجارتی شاہراہ بند ہو جائے گی، یہ کہتے ہوئے کفار کو پیچھے کیا۔ بہرحال انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمائی کہ حق بات، سچی بات کہنا اگرچہ کسی کو بری لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو نصیحتوں کو لے کر ایسے انہوں نے پلے باندھا اور تھاما کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ آسمان جن چیزوں پر تھما ہوا ہے، یعنی آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں روئے زمین پر، ان سب چیزوں میں یہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ سچے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ان کی تذکرہ حیات ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ تو ایسے ان صحابہ کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی زندگی کا کرشمہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔